سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج 23 اپریل ہے اور آج دنیا بھر کی طرح کراچی FM 96 بھی منا رہا ہے عالمی یوم کتب انٹرنیشنل بک ڈے، اور کر رہا ہے باتیں کتب کی اور کتب نویسوں کی۔ سلسلہ ہے تعارف کتاب برزبان مصنف کتاب۔ آئیے سنتے ہیں اس موقع پر معروف مصنف، محقق، لغت نویس اور بالخصوص بچوں کے ادب کے نامور قلمکار ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی اپنی کس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں۔ سامعین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی، سینئر پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز۔ آج میں ایک ایسے دن کی مناسبت سے آپ سے مخاطب ہوں جو انسان کی فکری تاریخ کا نہایت اہم دن ہے، یعنی کتابوں کا عالمی دن۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کتاب محض کاغذ کے چند اوراق کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ شعور کی روشنی، فکر کی وسعت اور انسان کی تہذیبی شناخت کا سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ کتاب انسان کی سب سے مخلص دوست ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں علم دیتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو ایک بہتر زاویے سے دیکھنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ جب ایک آدمی کتاب کے قریب آتا ہے تو وہ دراصل ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں اور جہاں علم کی روشنی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ میں گزشتہ کئی برسوں سے ادب کی خدمت میں مصروف ہوں اور اب تک 45 کتابیں تحریر کرنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہوں، جن میں 15 کتابیں بچوں کے لیے ہیں۔ ویسے بچوں کے لیے لکھنا بظاہر آسان لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ بچوں کے دل تک پہنچنے کے لیے سادہ الفاظ میں گہری بات کہنا پڑتی ہے۔ میری ان کتابوں میں ایک کتاب ایسی ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ بچوں کے لیے لکھا گیا ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے پروفیسر مٹھو۔ یہ ڈرامہ تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، یعنی کہ اس ڈرامے کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تعلیم کی اہمیت، ضرورت اور افادیت ہے۔ پروفیسر مٹھو 60 صفحات پہ مشتمل ڈرامہ ہے اور یہ پوپٹ پبلشنگ ہاؤس خیرپور نے شائع کیا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے۔ سندھ کے سارے بک اسٹالز پہ یہ کتاب دستیاب ہے اور براہ راست پبلشر سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ پروفیسر مٹھو دراصل ایک ایسے طوطے کی کہانی ہے جو محض ایک پرندہ نہیں بلکہ علم کا پیامبر بن جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے گھرانے کے 2 بچوں نے اسے نہ صرف پالا بلکہ اسے تعلیم دی، زبان سکھائی، حتیٰ کہ کمپیوٹر جیسے جدید علم سے بھی روشناس کرایا۔ یہیں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے جب وہ طوطا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ وہ جنگل کا رخ کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ پرندوں اور جانوروں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرے گا، مگر اسے وہاں مزاحمت، نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ منظر دراصل ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں اکثر علم کی روشنی کو قبول کرنے کے بجائے اس سے خوف محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن پروفیسر مٹھو ہمت نہیں ہارتا، وہ ثابت قدم رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور بالآخر جنگل کے بادشاہ شیر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیر کی بصیرت اور دانش مندی
اس کہانی کا اہم موڑ ہے، جہاں وہ نہ صرف خود تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ پورے جنگل کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہیں سے ایک انقلاب جنم لیتا ہے۔ وہی جانور اور پرندے جو کل تک علم سے انکار کر رہے تھے، آج اسی طوطے کو اپنا استاد مان لیتے ہیں، اور یوں ایک عام سا طوطا پروفیسر مٹھو بن جاتا ہے۔ سامعین، یہ کہانی صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایسا پیغام جو ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر نیت سچی ہو اور عزم پختہ ہو تو ایک کمزور آواز بھی پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سندھ کے مختلف اسکولوں میں اس ڈرامے کو بچوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ بچے نہ صرف اسے ادا کرتے ہیں بلکہ اس کے پیغام کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک لکھنے والے کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ آج کے اس عالمی دن پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی کتاب سے رشتہ مضبوط کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس روشنی سے روشناس کروائیں گے، کیونکہ کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے اجالوں میں لے جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ ہم کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، علم کو فروغ دیں گے اور آنے والی نسلوں کو ایک روشن، باشعور اور مہذب معاشرہ دیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پروفیسر مٹھو کی طرح علم کے سفیر بنے تو ہمیں انہیں کتاب سے محبت کرنا سکھانا ہوگا۔ کتاب سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہی رشتہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔